بچے سائنس کا کام کرتے ہیں، کبھی کبھی دین کے لیے بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی کبھی دین کے لیے پڑھنا چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی کبھی دین کے لیے اللہ کا ڈر جہاں ہزاروں لاکھیاں مرتے نازل ہوتی ہیں، طواف کرنے والے بھی معلوم نہیں رہتے، زیارت کرنے والے بھی معلوم نہیں رہتے، کعبے کو طواف کرنے والوں کو بھی نوازا جاتا ہے۔ فرمایا اس کی رضا کو کعبہ چھوڑنا پڑتا ہے، زمزم چھوڑنا پڑتا ہے، صفا اور مروہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، عراق کے راستے میں سواریوں کو ڈالنا پڑتا ہے، گرمی کے موسم میں بچے کے ساتھ خواتین کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کربلا میں تیرا بھی لگانا پڑتا ہے۔ فرمایا حکومت کا ارادہ ہے، مالک کا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا کائنات ہمارے ارادے سے بنی ہے، اب وہی کائنات کا مالک یہ ارادہ کرتا ہے، جس طرح ہم نے اپنے محبوب کو پاک پیدا فرمایا ہے، محبوب کے خون سے پیدا ہونے والے علی کے بچوں کو ہماری اولاد کو طیب بھی بنا دیا، طاہر بھی بنا دیا۔ اب سنو شعر، اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ ارادہ کرتا ہے، میں نے کہا ساری دنیا کے مولوی اکٹھے ہو جائیں جو کہتے ہیں یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، استغفر اللہ، سارے آپ کو استغفر اللہ، اچھا بولو استغفر اللہ۔ وہ یزید بھی شہزادہ تھی، میں آخیا اپنے مقدر کی بات ہے، تجھے وہ شہزادہ مبارک، ہمیں حسین مبارک، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ہر بندہ اپنا حصہ دیتا ہے، اپنا دھڑا ظاہر کرتا ہے، ہم حسینی دھڑے کے بندے ہیں، تم یزیدی ہو تو اپنے مقدر کی ماتم کرو۔ میں نے کہا میرا رب ارادہ فرماتا ہے، ہم نے محبوب کی ساری آل کو پاک فرما دیا ہے، ہم نے محبوب کے سارے گھرانے کو طیب فرما دیا ہے، ہم نے محبوب کے سارے بچوں کو پاک فرما دیا ہے۔ اگر آپ محبت سے تھوڑی شفقت فرمائیں، مجھ گناہگار کو ایک لمحہ توجہ زیادہ دیں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں قرآن کے دامن سے۔ یہ 22واں پارہ ہے اور قرآن کا 27واں پارہ، سورہ واقعہ، آخری رکوع میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، پہلے یہ حدیث سننا، کریم فرماتے ہیں ہم دنیا سے جا رہے ہیں، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ محبوب کون سی؟ فرمایا ایک رب کا قرآن ہے اور ایک محمد کی آل ہے۔ فرمایا ایک کتاب اللہ ہے، دوسری ہماری عطرت ہے۔ کتاب اور ہماری آل کو دامن سے لگا کے رہنا، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اب ایک طرف محبوب نے قرآن عطا کیا، دوسری طرف محبوب نے اپنی آل عطا فرمائی۔ آل کے وفادار بولیں گے، سرکار کے خاندان کے وفادار بولیں گے، دوسروں سے مجھے غرض نہیں ہے اور نہ ہی ان کو سبحان اللہ کی ضرورت ہے، جو سرکار کی آل کی محبت میں بیٹھا ہے محبت سے کہے گا سبحان اللہ۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن دوسرا اپنی آل، ایک قرآن دوسرا اچھا بولو، ایک قرآن دوسرا اپنی آل۔ اب قرآن کی شان کیا ہے؟ قرآن ہی بتاتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ، بے شک یہ قرآن کریم ہے۔ کریم نہ مطلب ہے بہت سخی، تو بہت مہربان، تو بہت کرم والا، تو سمی بڑے کرم والے ہو، سبحان اللہ فرمائے نظر۔ قرآن کریم ہے، مالک کیسا کریم ہے؟ آیت چھوڑ کے آگے اللہ فرماتا ہے لا يمسه إلا المطهرون۔ فرمایا قرآن کے ساتھ ناپاک بندہ، پلیت بندہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا،
آسان لفظوں میں فرمایا قرآن کے ساتھ پاکوں کا رشتہ ہے، پلیتوں کا رشتہ قرآن کے ساتھ پلیتوں کا قرآن کے ساتھ رشتہ نہیں ہے۔ اب آئے 22ویں پارے کی آیت پہ، اللہ جل وعلا فرماتا ہے ہم نے محبوب کی آل کو پاک فرما دیا ہے، طاہر فرما دیا ہے، ستھرا کر دیا ہے ہر رجس سے، ہر نجس سے، ہر ناپاکی سے، ہر غلاظت سے، ہر کمی سے، ہر خامی سے، ہر ڈاؤٹ والی چیز سے محبوب کی آل کو پاک فرما دیا۔ محبوب فرماتے ہیں ہم نے آل قرآن کو تمہارے پاس سنا، مقدر خیرات کرو، اللہ نے تمہیں قرآن بھی عطا کیا ہے، محمد کی آل کا دامن بھی عطا کیا ہے۔ قرآن کی شان یہ ہے پلیت قرآن کے قریب جا نہیں سکتا، پاک قرآن سے دور نہیں رہ سکتا، اور مصطفیٰ کی آل کی شان یہ ہے پلیت ان سے پیار نہیں کر سکتا، اور پاک کی محبت سے دور نہیں رہ سکتا۔